الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین المکین الرؤوف الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا خیر خلق اللہ۔ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے، مالک شش جہات بھی، جو احد بھی ہے، صمد بھی ہے، جس کی شان لم یلد بھی ہے ولم یولد بھی۔ لا تعداد ہدیہ درود و سلام بارگاہ سید الانام، شفیع رحمت، والی امت، شاہ خوباں، جان جانا، شہنشاہ حسینہ، سید سروراں، سیاہ لا مکاں، تتمہ دوراں، سرخیل زہرہ جمالا، رازدان ما اوہا، شاہد ما طغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ، احمد مجتبیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی دربار ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں، محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد، عزیزان محترم، آج کی یہ روحانی، ایمانی، عرفانی محفل پاک تصوف کی روشنی میں حج کے اسرار و رموز پر ہے۔ موضوع خاص ہے اور مجمع عام ہے، اور عام سے بھی ایسا عام ہے کہ ہر طرف نیند کا غلبہ ہے، یا مراقبے کا غلبہ ہے، یا نیند کا غلبہ ہے۔ اس کی تو یہی دو صورتیں ہو سکتی ہیں، یا پنکھے بند کروا دیے جائیں تاکہ یہ ذرا گرم رہیں اور متوجہ رہیں، پنکھے چلیں گے تو یہ سوتے رہیں گے۔ یاد رکھیے، جو تصوف ہے اس کی سادہ تعریف میں کر دوں۔ تصوف باطنی اصلاح کا نام ہے، تصوف تزکیہ نفس اور تصفیہ قلب کا نام ہے، تصوف شریعت کی کامل تابعداری کا نام ہے، اور حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جس کا اخلاق زیادہ ہے اس کے پاس تصوف زیادہ ہے، جس کا تصوف دیکھنا ہو اس کا اخلاق دیکھو۔ ایک جملہ بڑا قیمتی کہنے لگا ہوں، اس کو ضائع نہیں کرنا۔ اگر کوئی ظاہری جو شرائط ہیں نماز کی ان کو پورا کر لے، ظاہری شرائط کیا ہیں؟ کپڑوں کا پاک ہونا، قبلہ کی سمت کا تعین ہونا، وقت کا، نماز کا پتہ ہونا، یہ ظاہری مختلف کافی شرائط نماز کی آپ حضرات جانتے ہیں۔ اب جو شرائط نماز کے تحت نماز پڑھتا ہے اس کی نماز شرعاً ٹھیک ہے، لیکن تصوف کہتا ہے کہ جس طرح تم ظاہری طور پر نماز کی ساری شرائط کو پورا کر کے کھڑے ہو، تو نماز کی باطنی شرائط کو بھی پورا کرو تاکہ تمہارا ظاہر بھی اچھا ہو جائے، باطن بھی اچھا ہو جائے۔ کہا ظاہری اس کی شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے
کہ تم نے منہ کعبہ کی طرف کر لیا ہے، دل کعبہ والے کی طرف کر لو، نماز کامل ہو جائے گی۔ لا صلاۃ الا بحضور القلب، نماز نہیں ہوتی جس کا دل حاضر نہ ہو۔ کہا نماز میں جس طرح تم ظاہری وجود کے ساتھ کھڑے ہوئے ہو، جس طرح ظاہری طور پہ تم کھڑے ہو، تو تمہارا باطن، تمہارا دل اللہ کی حضوری میں ہو جائے۔ ظاہر پر جو بات ہوتی ہے اس کو شریعت کہتے ہیں، بلکہ یوں آسان کر دوں، اگر آپ نے کعبے تک پہنچنے کا علم ڈھونڈا ہے تو یہ شریعت ہے، کعبے والے تک پہنچنا ہے تو یہ تصوف ہے۔ جو علم تمہیں مدینے تک پہنچا دے وہ شریعت ہے، جو علم مدینے والے تک پہنچا دے وہ تصوف ہے۔ ہر چیز کی کوئی نہ کوئی اصل ہوتی ہے، ہر چیز کی کوئی نہ کوئی روح ہوتی ہے۔ اسی طرح نماز کی بھی روح ہے، روزے کی بھی روح ہے، زکوٰۃ کی بھی روح ہے، حج کی بھی روح ہے۔ تو جو حج کر لیتا ہے ظاہری شریعت کے ساتھ، اس کا حج تو ادا ہو جاتا ہے۔ اگر وہ روح حج کو سمجھ لے تو اس کا ظاہری حج بھی عطا ہوتا ہے، روح حج کے ساتھ اس کا اللہ سے تعلق بھی جڑ جاتا ہے۔ اتنی بات سمجھنے کے بعد اب میں آتا ہوں اپنے موضوع کی طرف۔ ایک ہوتا ہے حج کے فرض، حج کے کتنے فرائض ہیں، کتنے واجبات ہیں، یہ بعد میں دیکھے جائیں گے کہ حج کے کتنے فرائض ہیں۔ پہلے یہ ہے کہ حج فرض ہونے کی شرائط کیا ہے، یعنی کتنی شرائط انسان کے اندر پائی جائیں تو اس پر حج فرض ہو جاتا ہے۔ وہ جو شرائط ہے وہ 8 ہیں، جس کے اندر یہ موجود ہے، کاپی کے اوپر، کاغذ کے اوپر یہ 8 شرائط لکھ لے اور پھر دیکھے اگر ان شرائط کو وہ پورا پاتا ہے تو اس پر حج فرض ہے۔ پہلی شرط کیا ہے کہ مسلمان ہو، ظاہر سی بات ہے غیر مسلم پر حج فرض نہیں۔ پہلی شرط کیا ہے بولیے، زور سے بولیے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ اسلام ہو، مسلمان ہو، اور دوسری شرط کیا ہے، بالغ ہو۔ یعنی بعض ایسے بچے ہوتے ہیں ان کے والدین دنیا سے چلے جاتے ہیں، ان کو کروڑ پتی کر جاتے ہیں، کئی مربوں کا مالک اور فیکٹریوں کا مالک کر جاتے ہیں، مگر وہ ہیں نابالغ۔ جب تک نابالغ ہیں حج فرض نہیں ہے، جب وہ بالغ ہوں گے پھر ان پر حج فرض ہوگا۔ تو دوسری شرط حج کی کیا ہے، بالغ ہونا، اور تیسری شرط ہے عاقل ہونا۔ بعض ایسے بچے ڈسیبل پیدا ہوتے ہیں، کئی فیملیز ایسی ہیں جن کو آپ بھی جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں، والدین کروڑ پتی تھے، لیکن جب وہ دنیا سے چلے گئے، پیچھے جو اولاد ہے وہ پاگل اور مجنون ہے۔ میری نظر میں کئی ایسے، میں ایک ایسے افسر کو بھی جانتا ہوں جس نے ساری زندگی لوگوں کی زمینیں اپنے نام کرائیں، وہ اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا کیا، اس کے جو 2 بیٹے ہیں دونوں پاگل ہیں، ڈسیبل ہیں دماغی طور پہ، یعنی وہ جنازے ہیں پڑے رہتے ہیں لوگوں کا حق کھانے کے باوجود۔ جب وہ مرا تھا اس کی حرام کی کمائی تھی، اب وہ پیچھے کئی کروڑ کی آمدنی چھوڑ کے گیا ہے لیکن بچے پاگل ہیں۔ تو حج کی تیسری شرط یہ ہے کہ وہ عاقل ہونے چاہیے، عاقل نہیں ہے اس پر حج فرض نہیں ہے۔ اور چوتھی شرط کیا ہے، آزاد ہونا چاہیے۔ اس وقت تو کوئی غلام کسی کا ہے نہیں، سارے الحمدللہ آزاد ہیں۔ پانچویں شرط یہ ہے کہ بینا ہونا چاہیے، یعنی اندھا نہ ہو۔ نابینا پر حج فرض نہیں، اگر وہ کر لیتا ہے تو اس کا حج ہو جاتا ہے۔ اور اگلی شرط کیا ہے کہ تندرست ہو۔ ساتویں شرط کیا ہے، زاد راہ کا مالک ہو، یعنی صاحب استطاعت ہو۔ ادھر ہو جائے، یا تو جگہ بدلے یا تو بدلے، تو ادھر ہوتا ہے وہ ادھر ہو جاتا ہے، کیا کیسے بیٹھتے ہیں، دیکھ جگہ دیکھ کے بیٹھا کرو۔ زاد راہ کا مالک ہونا چاہیے، یعنی صاحب استطاعت ہونا چاہیے۔ کیسی زاد راہ، جس کے پاس اتنے پیسے ہیں کہ یہاں بچے بھی کسی سے سوال نہ کریں، حج کا جو خرچہ ہے، جو پیکیج ہے وہ بھی پیسے پورے کرے، وہاں کے اخراجات بھی اس کے پاس ہوں۔ جس کے پاس اتنا پیسہ ہو وہ صاحب استطاعت ہوتا ہے، اور صاحب استطاعت پر حج فرض ہوتا ہے۔ کتنی شرائط ہو گئی، 7۔ اور 8ویں شرط کیا ہے، یہ جتنی شرائط بیان کی گئی ہیں ان کا موسم حج میں، ایام حج میں پایا جانا ضروری ہے۔ اور وہ موسم حج کیسے ہے، جیسے ہی شوال کا چاند نظر آتا ہے یہ موسم حج ہے،
شوال میں، ذیقعد میں، ذی الحج میں، یہ جو مہینے ہیں یہ حج کے ہیں. جو شوال میں یہ ساری شرائط اپنے اندر پالے، اسی سال اس پر حج فرض ہے، وہ حج کرے. اچھا، مزید کچھ شرائط ہیں جو فقہا نے بیان کی. پہلی شرط کیا ہے؟ راستے کا پرامن ہونا. اور دوسری شرط کیا ہے؟ عورت ہے تو محرم کا ساتھ ہونا. بغیر محرم کے نہ عورت کا عمرہ ہوتا ہے نہ حج ہوتا ہے. یاد رکھیے گا، قدم قدم پہ گناہ اس کے کھاتے میں لکھا جاتا ہے. جو عورتیں بغیر محرم کے حج پہ جاتی ہیں یا عمرے پہ، یہ جہالت ہے. جو کوئی بیوہ بیٹھی ہوتی ہے، ایک قافلہ جا رہا ہے، اس کے ساتھ بھیج دیا، جی اماں حجانی تھی گئی ہے. حجانی نہیں ہوتی، الٹا لعنت پڑتی ہے، گناہ گار ہوتی ہے. وہ بغیر محرم کے اگر کوئی جوان عورت سے لے کر بوڑھی 100 سال کی بھی ہو، بغیر محرم کے عورت کا حج نہیں ہوتا نہ عمرہ ہوتا ہے. یاد رکھیے گا. اور اگلی شرط کیا ہے کہ عورت عدت میں نہ ہو. عورت عدت میں نہ ہو. اگر پیسے حج کے بھرے ہوئے ہیں، خامد بہت ہو جاتا ہے، وہ حج ترک کر دے، مگر حج سے زیادہ ضروری ہے اس عورت کے لیے عدت میں بیٹھنا ہے. یہ مسئلے آپ کو اور کہیں سے نہیں ملیں گے. اور اگلی شرط کیا ہے کہ قیدی نہ ہو. اب یہ 8 شرائط وہ ہو گئیں، 4 مزید فقہا نے بیان کی، اب 12 شرائط ہو گئیں. یہ ہے شریعت. یہ کیا ہے؟ شریعت. اب اس کے اوپر جو اسرار اور رموز تصوف ہے وہ میں بیان کرنے لگا ہوں. پہلی شرط کیا ہے؟ مسلمان ہو. کیوں حج پر جانے کے لیے شرط مسلمان ہونا کیوں ہے؟ نماز کے لیے مسلمان ہونا کیوں ہے؟ زکوٰۃ کے لیے مسلمان ہونا کیوں ہے؟ حج ادا کرنے کے لیے مسلمان ہونا کیوں ہے؟ اس بات کو مولانا روم نے سمجھایا. فرمایا ایک پیر کا ایک مرید تھا، وہ اپنے پیر کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ حضور والا میں بڑا غریب ہوں، میرے لیے دعا کر دیں. وہ کہنے لگے اللہ کرم کرے گا. اس نے کہا ٹھیک ہے، اللہ تو کرم کرے گا، آپ بھی دعا کر دیں، کوئی کرامت کا اظہار دکھائیں. اللہ والے تھے، ایک دن موج میں آئے، انہوں نے کہا ایک کاغذ لے آؤ. جب کاغذ لے آئے، اس کے اوپر لکھ دیا ایک. جب ایک لکھ دیا، کہا جاؤ تمہیں غیب سے روزانہ 1 روپیہ ملے گا، جاؤ عیش کرو. کافی عرصہ تک اس کو 1 روپیہ ملتا رہا. کچھ عرصہ جب گزرا، ایک دوسرے اللہ والے سے ملاقات ہوئی. اس نے کہا برخوردار کام کیا کرتے ہو؟ اس نے کہا جس پیر کا میں مرید ہوں اس نے مجھے 1 روپیہ لکھ کے دیا ہے، غیب سے 1 روپیہ ملتا ہے اور میں موج میں ہوں. اس نے کہا یہ میرے پاس آیا ہے، اگر میں اس کو کچھ نہ دوں تو یہ پتہ لگے گا یہ کچھ بھی نہیں ہے. تو لہٰذا کہنے لگا جائیے وہ کاغذ لے آئیے. کاغذ آ گیا، اس بزرگ نے 1 صفر لگا دیا، وہ ہو گیا 10. وہ کیا ہو گیا؟ 10. جب 10 ہو گیا تو اس نے 10 روپے غیب سے ملنے لگے، امیر ہو گیا. جب پیسہ آیا اس کی کیفیت بدل گئی، حیثیت بدل گئی. کیونکہ خاندانی بندہ نہیں بدلتا وہی ہوتا ہے جو بھوکا نواب ہوتا ہے. چند پیسے آ جائیں تو کیفیت بدل جاتی ہے. یعنی جب غریب تھا پیر یہی ہے، جب 1 سے 10 روپے ہوئے پھر کیفیت بدل گئی. جیسے کسی کا پیر اگر اس کے پاس سواری نہیں ہے نا تو وہ کہتے ہیں اس کے پلے کچھ بھی نہیں ہے. اور اگر پراڈو ہے اور اس کے پلے کچھ نہیں، کہتا یہ اپنے وقت کا غوث اعظم ہے. یعنی آپ لوگوں کی نگاہوں میں، دنیا داروں کو کہہ رہا ہوں، وہ پیر ہے جس کے بنگلہ اچھا، گاڑی اچھی، سب کچھ اچھا، نوکر چاکر گارڈ اور یہ جناب ایفیشنسی سے وہ زندگی گزارتا ہو، یہ پیر اچھا ہے. لیکن جو چلتا زمین پر ہو، تذکر عرش بری پر ہوں، پیسہ نہ ہو، آپ کی نظر میں تو کچھ نہیں ہوتا نا. سیدھی بات ہے نا. ہمارے ممتاز صاحب کہتے ہیں جو موٹر سائیکل پہ پھرتا وہ قوال نہیں ہوتا. تو جب قوال موٹر سائیکل پہ پھرنے والا نہیں ہوتا تو موٹر سائیکل پہ پھرنے والا پیر تمہاری نظر میں کیسے ہوگا؟ تمہارے لیے تو پیر کی کرائیٹیریا، شرائط اور معیار بھی یہی ہے کہ بڑی ساری بنگلے ہوں، کوٹھی ہوں اور گاڑیاں ہوں، اور جناب ہٹو بچوں والے ساتھ کھڑے ہو، حضرت کو ہاتھ نہیں لگانا، کرنٹ لگے گا، موت واقع ہو جائے گی. اگر یہ اتنے ہی ناپاک مرید ہے تو پھر ان کو مرید کیوں بناتے ہو؟ ہاتھ میں ہاتھ اس وقت دے دیتے ہو، بعد میں ہاتھ نہیں لگانے دیتے. نہیں سمجھ آئی بات؟ اب ہوا یہ جناب والا کہ پیر صاحب کو اگلے اس بندے نے 10 روپے کر دیے. جب 10 اس کو ملے، اس کا نظریہ، وہ محبت، وہ خلوص جو اپنے مرشد کے ساتھ تھا کم ہو گیا.
کیونکہ جو لالچی مرید ہوتا ہے وہ پیسے کا مرید ہوتا ہے، وہ مراد کا مرید ہوتا ہے۔ جیسے ہی اس کے پیسوں میں اضافت ہوتی ہے، اس کا جو سلسلے سے آستانے سے تعلق ہوتا ہے وہ کمزور پڑ جاتا ہے، کیونکہ وہ پیر کا مرید نہ کل تھا، نہ آج ہے، نہ آنے والے کل میں ہوگا۔ کل بھی اپنی مراد کا مرید تھا، آج بھی اپنی مراد کا مرید ہے۔ اور جو مراد کا مرید ہوتا ہے اس کی مراد پوری ہو جائے تب بھی وہ دفع ہو جاتا ہے، اگر نہ ہو جب بھی دفع ہو جاتا ہے، اس نے رہنا نہیں ہوتا، رہتے وہی ہیں جو پیر کے مرید ہوتے ہیں۔ توجہ نہیں فرمائی آپ نے؟ آج یہ تصوف ایسا ہی چلے گا۔ تو جب 10 روپے ہو گئے پیر کے خلاف ہو گیا، اور جہاں بھی بیٹھے کہے حاجی صاحب بس اتنا جو مرید ہیں کشا کہنی 1 روپیہ لبے اڈے چلے گئے ہیں، راوی تو پار 10 روپے۔ پھر اسے تھوڑا آگے چلے گئے، او جی اتنے پیسے۔ پھر اتفاق سے ایک اور بزرگ ملے، اس نے پوچھا برخوردار کیا کرتے ہو؟ تو لسوڑے کا منہ کر کے کہنے لگا جو میرا پیر ہے اس نے 1 روپیہ لکھ کے دیا۔ پھر وہ ایک اللہ والے ہیں، راوی سے بڑی دور رہتے ہیں، ان کے پاس گیا تو انہوں نے 10 کر دیے۔ اس بزرگ نے سمجھا جو کتا اپنے مالک کو بھونکتا ہے تجھے کب چھوڑے گا؟ نہیں سمجھ آئی؟ جو کتا اپنے مالک کو بھونکتا ہے تجھے کب چھوڑے گا؟ اس نے کہا چلو کاغذ لے آؤ، ہم بھی 0 بڑھا دیتے ہیں۔ جب 10 سے وہ 100 پر پہنچا تو کہنے لگا میرا پیر کچھ نہیں، اس سے تو وہ اچھا، اس سے تو وہ اچھا، جس نے 10 سے 100 کر دیا، اس نے کیا دیا سیرے ویک۔ اب چل پڑا مناظرہ کرنے کے لیے اپنے شیخ کے پاس، کہنے لگا حضرت آپ نے مجھے دیا کیا ہے، مجھے دیا کیا ہے؟ اب میں کسی وقت نا ان قریب وہ وقت بھی ہے جو مجھ سے آ کے بات کرتے ہیں آپ نے دیا کیا، ان کا نام میں سپیکر پہ بولوں گا، بہت تھوڑے دن انتظار کرو، کیفیت ایسی آ رہی ہے۔ وہ جب بھی ملتے تنہائی میں وہ اب میں نام لے کے کہوں گا فلاں نے بھی یہ کہا ہے کہ جی مجھے آپ نے دیا کیا ہے۔ اور اگر آپ جو اس کے ان لوگوں کے ساتھ بیٹھنے والے ہیں ان کے پاس بیٹھے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جب وہ سلسلے میں نہیں تھے کیا تھے، جب سلسلے میں آئے پھر کیا ہوئے۔ لیکن اب قومی ناشکری ہو تو اس کو کیا کر سکتے ہیں۔ ہوا یہ جناب والا جب 100 روپیہ ہو گیا اس کے پاس، اس نے کہا میرا پیر تو کچھ نہیں، مناظرہ کرنے کے لیے بحث کرنے ہو مرید اور پیر سے بحث کرے، ہو مرید اور پھر شکوہ کرے، ہو مرید اور پھر بات اپنی رکھے، وہ مرید نہیں ہے۔ مرید وہ ہوتا ہے جو سب کچھ یار کے نام پہ لٹاتا ہے، لوٹتا نہیں ہے۔ نہیں سمجھ آئی؟ لوٹتا نہیں ہے، جو لوٹتا ہے وہ مرید نہیں، مرید وہ ہوتا ہے جو لٹاتا ہے۔ جیسے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب کچھ یار پہ لٹاتے ہیں۔ ہاں جی رات کو رو رہے ہیں میرے مالک، گھر والوں نے پوچھا صدیق اکبر کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا میرا دل کرتا ہے میں محبوب کی خدمت میں کوئی چیز پیش کروں، لیکن جب جو دینے والا ہاتھ ہوتا ہے وہ ایسے ہوتا ہے، میں یہ دعا کر رہا ہوں میرے مالک میرے آقا کے دل میں یہ بات ڈال دے صدیق کا کچھ نہیں ہے، جو کچھ بھی ہے آپ کا ہے۔ صدیق کا کچھ نہیں ہے، جو کچھ بھی ہے آپ کا ہے۔ اب وہ جناب مناظرہ کرنے چلا گیا، پیر صاحب جو تھے وہ سادے تھے، جب اس نے سنا کہ یہ تو حد سے بڑھ گیا، اب اپنے ہی مالک کے خلاف بولنے لگ گیا، تو اس نے کہا اچھا ایسا کرو کاغذ لے آؤ۔ یہ بڑا خوش ہوا، کہنے لگا چلو آج 0 بڑھتی ہے 1000 ہو جائے گا۔ اس نے کاغذ کے اوپر پینسل پھیری، کہنے لگا ہم نے اپنا 1 ہٹا لیا ہے۔ کوئی سمجھ نہیں آئی آپ کو؟ ہم نے اپنا 1 ہٹا لیا ہے، اور جب 1 ہٹا تو پھر 0 0 0 ہو گیا۔ تو بات یہ ہے مولانا روم نے یہی بات سمجھائی، فرمایا عبادت کے لیے اسلام ضروری ہے، اسلام کے لیے توحید ضروری ہے، وہ ایک ہوگا پھر جو عمل کرتے جائیں گے وہ عمل بڑھتا جائے گا، اضافہ ہوتا جائے گا۔ اور اگر ایک سے تعلق نہیں ہوگا، یعنی کلمہ نہیں پڑھا، واحد حقیقی کو نہیں مانا، اللہ کو وحدہ لا شریک نہیں مانا، کلمہ نہیں پڑھا، آپ نماز پڑھیں 0، روزے رکھیں 0، زکوٰۃ دیں 0، حج کریں 0، ارے پہلے توحید کو مانیں گے پھر جا کے عمل کام آئے گا، ورنہ سب کچھ بیکار ہو جائے گا۔ پہلی شرط کیا ہے؟ اب 0 0 رہنا ہے تو پھر 1 کو 0 0 رہنا ہے، پھر کیوں مانے؟ 1 کو مانیں گے تو پھر سب کچھ ہونا ہے، 1 کو ہٹائیں گے تو 0 ہو جائیں گے۔
اور آپ سچی بات بتائیں، جو بھی جس کا تعلق کمزور ہوا ہے وہ زیرو ہی ہوا ہے، ہیرو نہیں بنا۔ ہیرو وہی رہے جن کا تعلق مضبوط رہا ہے۔ عزیزان محترم، یہ جو حج ہے نا، اس کے کئی پہلو ہیں۔ 3 پہلو میں آپ کو آج بیان کرنے والا ہوں۔ سفر آخرت کو دیکھیے نا، تو یہی سفر ہوتا ہے۔ چادریں سفید ہیں، اپنی پسند کا لباس اتر جاتا ہے، مرضی ختم ہو جاتی ہے، اور پھر لوگ اٹھا کے ادھر لے جاتے ہیں۔ یہاں قدموں میں چل جاتا ہے، چل کے جا رہا ہے مینا، عرفات، مزدلفہ، اور پھر مکہ، اور پھر مدینہ جاتا ہے۔ اور یہ جو آخرت کا سفر ہے، یہاں غسل کوئی اور دیتا ہے، کفن یہی کوئی اور پہناتا ہے، لباس اپنا نہیں ہوتا، مرضی اپنی نہیں ہوتی، خواہشات اپنی نہیں ہوتی، اٹھا کے خدا کی بارگاہ میں لے جاتے ہیں۔ یہ حج سفر آخرت کے سفر کی نشانیوں میں سے ایک نشانی بھی ہے، اور عشق سے جڑی ہوئی ایک کہانی بھی ہے۔ اور پھر تیسرا یہ ہے کہ اللہ کے جو محبوب بندے ہیں ان کی اداؤں کا نام بھی حج ہے۔ اچھا، کوئی بندہ یہ کہے کہ جی جو چیز اللہ کے علاوہ بندوں سے جوڑ جائے میں اس کو جائز نہیں سمجھتا، مجھے یہ بتائیں کہ بیت اللہ شریف کو تعمیر حضرت ابراہیم نے کیا کہ نہیں کیا؟ اچھا، پھر طواف کس نے کیا؟ انسانوں نے کیا یا خدا نے کیا ہے؟ انسانوں نے کیا ہے۔ حجر اسود پتھر ہے، استلام کس نے کیا ہے؟ انسانوں نے کیا ہے۔ پھر صفا مروہ میں دوڑ حضرت بی بی ہاجرہ نے لگائی ہے۔ مینا میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ اور حضرت اسماعیل کا معاملہ ہوا، وہ جو جنت سے دمبا آیا تھا وہ آپ کے سامنے ہی ہے۔ اور پھر عرفات کے اندر کیا ہوا تھا؟ آدم اور حضرت حوا، انہوں نے ایک دوسرے کو پہچانا تھا۔ ایک دوسرے کو پہچاننے کا نام عرفان ہے، اور یہی میدان عرفات ہے۔ اور کوئی عرفات میں جائے پھر اس کو نہ پہچانے تو وہ پلاٹ سے ہو کے آ گیا ہے، میدان سے ہو کے آیا ہے۔ خدا کو تو وہی پاتا ہے جو اس کو پہچان لیتا ہے۔ تو یہ سارے جو ہیں اللہ کے محبوب بندوں کی اداؤں کا نام حج ہے۔ نہیں سمجھ آئی؟ اللہ کے محبوب بندوں کی اداؤں کا نام حج ہے۔ تو پہلی شرط کیا ہے؟ مسلمان ہو۔ اور پھر یہاں عقیدہ توحید کو یوں بھی مولانا روم نے یہ سمجھایا ہے کہ عقیدہ توحید اور رسالت جڑا ہوا ہے، یہ جدا جدا نہیں۔ کوئی توحید کو مانے اور رسالت کو نہ مانے، ناکام رہتا ہے۔ کوئی کہے میں رسالت کو مانتا ہوں خدا کو نہیں مانتا، ناکام رہتا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کا ماننا لازمی ہے۔ جس طرح اللہ کی توحید پر ایمان لانا ضروری ہے، اسی طرح میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ عزیزان محترم، اگلی شرط ہے بالغ ہونا۔ بالغ ہونا، شریعت میں بالغ تب ہوتا ہے جب عمر 15 سال ہو جاتی ہے۔ لڑکی کی عمر 9 سے 12 سال فقہاء نے لکھی ہے، لیکن تصوف کے اندر بالغ بندہ کب ہوتا ہے؟ جب یار کی معرفت نصیب ہو جائے۔ ایک کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ایک چھوٹا سا بچہ گھر کے باہر بیٹھا ہوا زاروں قطار رو رہا ہے۔ گزرنے والے نے پوچھا بچے کس لیے رو رہے ہو؟ کہنے لگا حضور بات یہ ہے مجھے جہنم یاد آ رہی ہے، جہنم کے وجہ سے، آگ کی وجہ سے اور خوف خدا کی وجہ سے رو رہا ہوں۔ تو اس شخص نے سوال کیا بیٹے تو معصوم ہے، چھوٹا سا ہے، گناہوں سے پاک ہے، نابالغ ہے، اور اتنا خوف خدا ہے، کیوں روتا ہے؟ اس نے کہا بات یہ ہے میں اس لیے رو رہا ہوں، میں نے آج صبح اپنی ماں کو دیکھا، وہ بڑی بڑی لکڑیوں کو جلانے لگی، جب وہ نہیں جلتی تھی تو چھوٹی چھوٹی لکڑیوں کو جلایا گیا، چھوٹی لکڑیوں کی آگ کی وجہ سے بڑی لکڑیوں کو آگ نے گھیر لیا، پکڑ لیا، میں رو رہا ہوں کہیں جب بڑوں کو وہ جلانا چاہے اور آگ نہ لگے چھوٹوں کو ساتھ نہ جلا دے۔ انہوں نے سینے سے لگایا اور پوچھنے والے نے پوچھا وہ بچہ کون تھا؟ کہا کوئی عام بچہ نہیں تھا، وہ حضرت امام زین العابدین تھے رضی اللہ تعالیٰ، حضرت امام زین العابدین تھے۔ تو فرمایا بالغ ہونا چاہیے حج کے لیے، یعنی خوف خدا ہونا چاہیے۔ اور تیسری شرط کیا ہے؟ عاقل ہونا چاہیے۔ اور عاقل کہاں ہونا ہے؟
جب مکے جانا ہے دیوانہ وار جانا ہے، بالوں میں مٹی ہو، چادریں میلی ہوں، بس ایک ہی جملہ ہو، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اب دیکھیں نا، آپ کسی استاد کے سامنے ہوں، وہ آپ کو بلائے، آپ بے توجہی کریں تو کیا آپ اپنی تعلیم کو مکمل کر لیں گے؟ نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ نے خیال ہی نہیں کیا۔ زبان پہ ہو لبیک میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، زبان کہے میں حاضر ہوں، دماغ کہیں اور ہو۔ لبیک اللہم لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں، لا شریک لک لبیک، تیرے سوا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں، ان الحمد والنعمت لک والملک، ساری حمد اور ساری ملکیت تیری ہے، لا شریک لک، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اب بندہ کہے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، اور خیال کہیں اور ہو۔ اب یہاں ایک اور نکتہ سنیے، درود شریف نا دو احادیث مبارکہ ہیں، ایک حدیث یہ ہے کہ فرشتہ بتاتا ہے، اور ایک حدیث یہ ہے محبوب خود سنتے ہیں۔ امت میں باتیں ہو رہی ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں فرشتہ بتاتا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں حضور خود سنتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے، وہ کہتے ہیں وہ صحیح ہے، میں کہتا ہوں دونوں صحیح ہے۔ کیا ہے؟ دونوں صحیح ہے۔ جو یہ ہے کہ فرشتہ بتاتا ہے یہ بھی صحیح ہے، اسماء صلاۃ آل محبتی و عارفہم، جو محبت سے درود پڑھتا ہے ہم خود سنتے بھی ہیں، درود پڑھنے والے کو دیکھتے ہیں، یہ بھی صحیح ہے۔ اب اصول یاد رکھیے، ایک درود وہ ہے آپ نے سب سے علیحدہ ہو کے بیٹھ گئے، جانے جانا، جانے کائنات، جانے عالم، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور کیا اور درود پڑھنے لگے، محبوب سنتے بھی ہیں دیکھتے بھی ہیں۔ آپ کہیں گے دلیل کیا ہے؟ میں نے کہا وہ حدیث یاد رکھیے، جب قیامت کا دن ہوگا فرشتے گھسیٹ کے جہنم میں لے جا رہے ہوں گے تو حضرت آدم علیہ السلام کہیں گے اس کو نہ لے جاؤ، یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، یہ محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے۔ اور پھر میرے آقا کی بارگاہ میں حضرت آدم علیہ السلام آئیں گے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے امتی کو فرشتے جہنم میں گھسیٹ کے لے کے جا رہے ہیں۔ میرے آقا آئیں گے، فرمائیں گے دوبارہ ان کا ترازو پہ اعمال تولے جائیں۔ اب اعمال تولیں گے تو رزلٹ تو وہی نکلے گا، نیکیاں کم ہوں گی، گناہ زیادہ ہوں گے۔ میرے آقا جیب سے پرچی نکالیں گے، ترازو میں رکھیں گے، گناہ جو ہیں وہ کم ہو جائیں گے، نیکیاں زیادہ ہو جائیں گی۔ یہ امتی عرض کرے گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا تھا؟ فرمایا جو تو نے میرے لیے درود پڑھا تھا تیرے نبی نے سنبھال کے رکھا تھا، آج کے دن کے لیے نبی سنتے ہیں تبھی تو سنبھالتے ہیں کہ قیامت والے دن کام آئے گا۔ اور دوسرا یہ جو ہے جو فرشتے بتاتے ہیں یہ بھی صحیح ہے۔ وجہ کیا ہے؟ درود پڑھنے والوں کی قسمیں دو ہیں، ایک لوگوں سے منہ موڑ کر محبت سے جان کائنات پر درود پڑھتے ہیں، اور ایک یہ ہے کام کوئی کر رہے ہیں درود بھی پڑھ رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں درود بھی پڑھ رہے ہیں، بے خیالی میں ہیں درود پڑھ رہے ہیں۔ فرمایا محبوب جو درود جیسے بھی پڑھا جائے قبول ہوتا ہے، خیال میں پڑھا جائے تب بھی قبول ہوتا ہے۔ حضور آپ کی شان کے لائق یہ ہے کہ آپ درود وہ سنیں جو محبت اور پیار سے سب سے منہ موڑ کر آپ کی طرف متوجہ ہو، آپ اس کی طرف متوجہ ہوں۔ جو بے خیالی میں درود پڑھے یہ پھر فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی ہے، وہ آپ کو بتا دیں گے، آپ توجہ ان کی طرف رکھیں جو آپ کی طرف متوجہ رہتے ہیں۔ توجہ ہے آپ کی کہ نہیں ہے؟ آپ توجہ ادھر رکھیں جو آپ کی طرف متوجہ رہتے ہیں، آپ توجہ ادھر رکھیں جو آپ کی طرف متوجہ رہتے ہیں۔ اب یہاں یہ سنیے، توجہ ادھر رکھیں جو آپ کی طرف متوجہ رہتے ہیں۔ آپ توجہ کہیں اور رکھیں لڑنے کے لیے یہاں آ جائے تو توجہ تو ادھر ہوگی جو توجہ یہاں رکھیں گے۔ سمجھ نہیں آئی آپ کو؟ سمجھ آئی نہیں ہے؟ محبوب کا طریقہ کیا ہے؟ بہرحال تیسری شرط عاقل ہونا، اس کے بعد ہے آزاد ہونا۔ آزاد ہونا، میں نے کہہ دیا آج کے دور میں کوئی غلام نہیں ہے، لیکن میں نے کہہ دیا ہے کہ نہیں ہے۔ نفس کے غلام تو نظر آتے ہی ہے نا، تو کہا اللہ اور
بندے کے درمیان ایک پردہ ہے، وہ نفس کا، خواہشات نفس پہ قدم رکھ کے، اور دوسرا قدم خدا کی بارگاہ میں ہوگا۔ کیونکہ آپ کی اپروچ سے بہر لمبی بات ہے، آپ کو سمجھ نہیں آئی میں نے کیا کہا۔ جو اپنی خواہشات کو اللہ اور اس کے رسول کے تابع کر دے گا وہ اللہ کو پا لے گا۔ میں نے پچھلے جمعے بھی بتایا تھا، جو اللہ کے ذکر میں رہتا ہے، آنا جلیس من ذکرانی، جو اللہ کے ذکر میں رہتا ہے وہ اللہ کا ہم نشین ہوتا ہے، جو اللہ کے ذکر کو چھوڑ کے کسی اور چیز میں مبتلا ہوتا ہے وہ اپنے نفس کا ہم نشین ہوتا ہے۔ تو لہٰذا جو ہر وقت دنیا داری میں اور نفس کی ہم نشینی میں رہے وہ مقید ہے، آج بھی وہ آزاد نہیں ہے، قیدی ہے۔ آزاد وہ ہے تیرے آزاد بندوں کی، نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا، یہاں مرنے کی پابندی وہاں جینے کی پابندی، یہاں مرنا پڑتا ہے وہاں جینا پڑتا ہے، پر ہم تو تیرے آزاد بندے ہیں، ہم تو تیرے لیے ہیں۔ ایک حدیث پاک کے اندر ہے، جب قیامت کا دن ہوگا نا، کچھ لوگ بیٹھے ہوں گے، صوفی ہوں گے، یہ والے صوفی نہیں، وہ اعتراض والے، یہ تو گندی مکھی کی مانند ہے، ان کو میں تو صوفی نہیں مانتا، یہ تو گندی مکھی اس جگہ پہ بیٹھتی ہے جہاں پھوڑا پنسی ہو، باقی صاف جسم پہ نہیں بیٹھتی۔ مرشد پر اعتراض کرنے والے صوفی چھوڑے مرید بھی نہیں ہے، اگر اعلان ہوا بھی ہے تو نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ وہ گندی مکھی ہیں۔ صوفی بننے کے لیے تو دل کا صاف ہونا ضروری ہے۔ جو مرشد کے بارے میں بغض رکھے وہ صوفی کیسا ہے؟ وہ تو الو کا پٹھا ہے، وہ صوفی ہے ہی نہیں۔ صوفی وہ ہے کہ جس کا دل تمام غیبت، چغلی، حسد، ہر چیز سے صاف ہے۔ تو جو اپنے پیر خانے سے بغض رکھے وہ کیسا صوفی ہے؟ کوئی سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ کیا بات کر رہا تھا، مجھے بات ہی بھول گئی۔ جی یہ تو میں نے، مجھے تو یاد ہے جو بات کر رہا تھا وہ بتایا نا میں کیا کہہ رہا تھا۔ جو غلامی کا کنسپٹ ہے نا وہ یہ ہے کہ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ غلام خرید لائے نا، تو پوچھا بیٹے تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے کہا جو آقا رکھ دے۔ غلاموں کا کیا نام ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا جی پھر آپ کیا پہنتے؟ کہا جو مالک پہنا دے۔ کیا کھاتے ہیں؟ جو مالک کھلا دے۔ آج ہم کہتے ہیں غلامی رسول میں موت قبول ہے، زندگی قبول کریں گے تو نام بھی حضور والا رکھنا پڑے گا، کام بھی حضور والے کرنے پڑیں گے نا، اس لیے ہم کرتے ہیں جی نہیں۔ تو جو نفس کا غلام ہوتا ہے وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔ جو نفس کو تابعداری مصطفیٰ میں لے کے آتا ہے، اللہ فرماتے فاتبعونی یحببکم اللہ، وہ ہمارا محبوب بن جاتا ہے، وہ ہمارا محبوب بن جاتا ہے۔ تو اعتراض کرنے والا کبھی منزل کو نہیں پا سکتا، وہ اعتراض ہی کرتا رہتا ہے۔ اب دیکھیں نا، مولانا روم نے لیلا مجنوں کی بات سنائی اور بات بڑی دور کی ہے، سمجھنے کی ہے۔ ملفوظات میریہ کے اندر حضرت پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ نے مولانا روم کی اس بات کو مزید بیان کر کے اور جو ہے چار چاند لگا دیا۔ ہوا یہ کہ ایک دفعہ لیلا نے خیرات کی، جب لیلا نے خیرات کی نا تو آواز پڑتی ہے کہ لیلا نے خیرات کیا، چلو بھائی سارے سچے اور جھوٹے مجنوں کھڑے ہو جاؤ۔ مجنوں پڑے ہوئے تھے نا، مجنوں کئی ہوتے ہیں نا، کھڑے ہو جاؤ سارے بھائی، لیلا نے خیرات کیا ہے۔ اب سارے اٹھ کے بھاگ پڑے خیرات لینے کے لیے۔ جو اصل مجنوں تھا وہ پڑا رہا، وہ نہیں گیا۔ ممتاز توجہ ہے، آنکھیں بنوائیے، کان تو ٹھیک ہے نا، اب نہ آپ کا پتہ چلتا ہے نہ محمد علی کا پتہ چلتا ہے، اس نے بھی ایسے اینک پہنی ہوئی ہے، پتہ نہیں چلتا کہاں دیکھ رہا ہے۔ اب لیلا نے خیرات کی، سب دوڑ پڑے، جو اصل مجنوں تھا وہ پڑا رہا۔ دوڑتے 2 نمبر ہے، 1 نمبر نہیں دوڑتے، دوڑتے کون ہے؟ 2 نمبر، 1 نمبر نہیں دوڑتے۔ اب ہوا یہ جناب 2 نمبر دوڑ پڑے، یہ جو اصل تھا نا اس نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا تیری لیلا نے خیرات کی۔ کہا تم کیوں جا رہے ہو؟ کوئی سمجھ نہیں آئی؟ تیری لیلا نے خیرات کی، کہا تم کیوں جا رہے ہو؟ یہاں ایک نکتہ دے دوں، حج پہ کون کون جاتا ہے؟ جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے خانہ کعبہ کو تعمیر کر لیا، تعمیر ہو گئی خانہ کعبہ شریف کی، اے اللہ میں نے تیرا گھر بنایا ہے، اس کی مزدوری۔ اللہ نے فرمایا آواز دے،
جتنے لوگ تیری آواز پہ لبیک کہیں گے، جتنی دفعہ لبیک کہیں گے اتنی دفعہ اس گھر پہ آ کے طواف کریں گے، حج کریں گے۔ یہ جو لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، جتنے لوگوں نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی آواز پہ جتنی بار لبیک کہا ہے اتنی بار وہ اس گھر کی حاضری دیں گے۔ اب پتہ چلا کوئی جتنی بار گیا ہے اس نے اتنی بار وہاں لبیک کہا ہے تو اتنی بار حاضری ہو رہی ہے۔ تو جو حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی بارگاہ میں لبیک کہے اس کے گھر تک پہنچ جاتا ہے، اور جو مصطفیٰ کی بارگاہ میں لبیک یا رسول اللہ کہے وہ حضور کے گھر تک پہنچ جاتا ہے۔ تو اب لیلا نے کی خیرات، لیلا نے کی خیرات۔ مجنوں نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا تیری لیلا نے خیرات کی ہے۔ کہا تم کیوں جا رہے ہو؟ کہا تم کیوں نہیں جاتے؟ کہا بات یہ میں چلا جاؤں تو وہ سمجھے گی لالچی تھا نا کچھ لینے آ گیا۔ کہا میرا کاشا لے جاؤ اور جا کے کچھ لے آنا۔ جب کاشا لے گئے تو فقیر نے، اس مجنوں جھوٹے مجنوں نے اپنا کاشا آگے کیا، جو خیرات ڈلی لے لی۔ جب دوسرا کاشا آگے کیا تو اس نے لیلا نے پوچھا یہ کس کا ہے؟ کہا یہ مجنوں کا ہے۔ اس نے وہ توڑ دیا۔ جب توڑ دیا واپس آئے، کہا میرے لیے نہیں لائے۔ کہا تیرا نام آتے ہی وہ بھڑک گئی، غصے میں آ گئی، تیرا کاسا توڑ دیا، تیرا کاسا توڑ دیا۔ یہ اٹھ کے واجد میں آ گیا، یہ واجد کرنے لگا۔ جب یہ واجد میں آیا انہوں نے کہا نامعقول، تیرا کاسا توڑا ہے، تو واجد میں آ گیا۔ کہتا ہے بات یہ ہے مجھ سے کوئی تعلق تھا نا، میرا کاسا توڑا ہے، تمہارے کاسے کیوں نہیں توڑے؟ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کاسا اگر جانا نہیں تھا تو کاسا کیوں بھیجا، اور اگر مجنوں کا نام سننا نہیں تھا تو لیلا نے خیرات کیوں کی؟ اور افواہ نے کہا بات دراصل یہ ہے کہ لیلا نے کاسا توڑا اس لیے تھا جس کے لیے پروگرام سجایا وہ آیا نہیں، اور یہ اس لیے نہیں گیا کہ میں چلا جاتا تو کہے گی یہ تو مرید ہی اپنی مراد کا ہے، اگر ہمارا ہوتا تو کاسا لے کے تو نہ آتا نا۔ توجہ نہیں فرمائی آپ نے۔ اب مولانا روم نے کہا یہی سفر حج کا معاملہ ہے۔ کہتے تم کیوں حج پہ جا رہے ہو؟ کہا جو بلایا جو ہمیں ہے۔ کہا پھر کاسا کس چیز کا لے کے جاؤ گے؟ کہا کاسا لے کے جائیں گے تو پتہ چلے گا یہ لالچ میں آیا، ہم تو اس کے لیے جا رہے ہیں، ہم اس کے لیے۔ اور پھر جو حج پر تکلیفیں آئے نا، منع ہے کہ وہ تکلیفیں یہاں بیان نہ کرو، کیونکہ اس کا قانون ہے کاسا اس کا توڑتا ہے، تکلیف اس کو دیتا ہے جس سے پیار ہوتا ہے، ہاں جی۔ اور جو عشق کے میدان میں حج کرنے کے لیے جاتے ہیں اگر ان کو تکلیفیں آئیں تو وہ پہلے سے زیادہ فرحت محسوس کرتے ہیں کہ ہم پر جو تکلیفیں آئی ہیں اس کا ہم سے کوئی تعلق ہے تو ہم پر تکلیفیں آئی ہیں۔ عقل کے ہوشیار لوگوں، جو میں نے کہا مجھے بات بھولی نہیں، میں کہہ رہا تھا کہ مجھے ایک حدیث یاد آئی ہے۔ آپ ادھر بیٹھے رہے، حدیث کی بات کر رہا تھا کہ مجھے حدیث یاد آئی ہے کہ جب قیامت کے دنوں کا صوفی بیٹھے ہوں گے، یہاں سے میں نے کہا تھا صوفی وہ نہیں ہوتا جو اعتراض کرے، ماشاءاللہ آپ توجہ سے سنتے ہیں۔ جب یہاں بیٹھ کے یہ حال ہے تو گھر جا کے کیا حال ہوتا ہوگا؟ پھر تو گھر جا کے حال ہی ہوتی ہوگی۔ اب ہوا یہ، صوفی بیٹھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوگا فرشتوں ان کو کہو جنت میں چلے جاؤ، جنت میں چلے جاؤ۔ فرشتے کہیں گے اللہ کا حکم ہے جنت میں چلے جاؤ۔ یہ کہیں گے ہم عبادات جنت کے لیے تو نہیں کرتے تھے، ہم عبادات جنت کے لیے تو نہیں کرتے تھے، باری تعالیٰ وہ نہیں جاتے۔ میں نے یہ تو نہیں کہا، انہوں نے کہا ہم نہیں جاتے، کہا ہے نہیں۔ صوفی احتیاط کرتا ہے، صوفی احتیاط کرتا ہے، وہ احتیاط میں تھے۔ انہوں نے کہا ہم نے عبادت اس لیے نہیں کی کہ جنت کے لیے، کیونکہ تصوف کے اندر شرک کی تعریف کیا ہے؟ بندے اور رب کے درمیان جو بھی تیسری چیز آ جائے وہی شرک کہلاتی ہے۔ نہیں سمجھ آئی آپ کو؟ بس بندے کا اپنے رب سے تعلق ہونا چاہیے، بس درمیان میں اور لالچ نہیں ہونی چاہیے۔ ابھی بھی سمجھ نہیں آئی آپ کو؟ یا تو سو گئے ہیں؟ تو اب یہ جناب فرشتے پوچھو ان سے کیوں نہیں جاتے؟ ہم نے یہ جنت کے لالچ سے عبادت نہیں کی، دوزخ کے ڈر سے عبادت نہیں کی، ہم نے تو جلوہ یار کو تکنے کے لیے عبادت کی ہے۔
در بدر خانہ بخانہ تیری شہرت کے لیے ہم جہاں میں تیری تصویر لیے پھرتے ہیں. کبھی مینا جا رہے ہیں، کبھی عرفات جا رہے ہیں، کبھی مزدلفہ جا رہے ہیں، کبھی جمرات کے پاس جا رہے ہیں، کبھی کنکریاں مار رہے ہیں، کبھی حلق کروا رہے ہیں. میرے مالک سب کچھ تیرے لیے تو کر رہے ہیں کہ تیرا دیدار ہو، اور کوئی مطلب ہی نہیں ہے، کوئی لالچ نہیں ہے. تیرے لیے سب کچھ کر رہے ہیں، تیرے لیے سب کچھ کر رہے ہیں. اللہ فرمائے گا ان سے پوچھو کیا چاہتے ہیں، بتاؤ کیا چاہتے ہو. ہم نے صرف اللہ کا دیدار کرنے کے لیے عبادت کی ہے، جب تک دیدار نہیں ہوگا ہم نہیں جائیں گے. اللہ فرمائے گا فرشتوں نور کے زنجیروں سے ان کو جکڑ کر گھسیٹ کے جنت میں لے جاؤ. اب یہ عاشق ہیں اس کے، تو فرشتے جب ان کو گھسیٹیں گے باری تعالیٰ یہ تو بڑے وزنی ہو گئے، یہ ہلتے ہی نہیں. فرمائے میرے عاشقوں کی طاقت کا تمہیں کیا پتا کیا ہوتی ہے. فرشتوں یہ ایسے نہیں جائیں گے، کیونکہ اب انہوں نے ساری زندگی عبادت میرے لیے کی ہے. انت عبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، مقام احسان پر فیض تھے. اب یہ جنت میں نہیں جائیں گے جب تک ان کو دیدار خداوندی نصیب نہیں ہوگا. کہتے حریم ناز کے پردے ہٹ جائیں گے، پھر اللہ کا دیدار ہوگا. اللہ فرمائے گا السلام علیکم یا اہل الجنہ. جب اللہ یہ فرمائے گا وہ اللہ کے جمال کو دیکھیں گے، عالم واجد میں جنت میں داخل ہو جائیں گے، کیونکہ جس کی محبت میں بیٹھے تھے اس کا دیدار ہو گیا ہے. یہ جہاں بھی گئے ہیں دیدار کے لیے گئے ہیں. اگر حاجی حج پہ جانے والا یہ تصور کر لے میں مینا میں جا رہا ہوں تو اس کے لیے جا رہا ہوں، میں عرفات میں جاؤں گا تو اس کے لیے جاؤں گا، میں مزدلفہ جاؤں گا تو اس کے لیے جاؤں گا، میں جمرات پہ کنکریاں ماروں گا تو اپنے اندر سے حسد بغض چغلی یہ نکال کے آؤں گا. کیونکہ جن کے اندر سے یہ بت نکل جاتے ہیں محبوب کی محبت آ جاتی ہے، وہ ساری زندگی زیارت گاہ بن جاتے ہیں، زیارت گاہ بن جاتے ہیں. اگلی جناب والا 5ویں شرط کیا ہے؟ بینا ہو، نابینا نہ ہو. مجھے یہ ایک بات بتائیں کہ اگر کوئی آنکھوں سے نابینا ہو، حج اس پر فرض نہیں، آنکھوں کا اندھا نہیں جا سکتا، اگر چلا جائے حج ہو سکتا ہے، تو دل کے اندھے چلے جائیں گے تو پھر حج ان کو کیا فائدہ دے گا؟ تو پتہ چلا حج پہ جانے کے لیے دل کا نور علی نور ہونا ضروری ہے. اور کیسے کہ جس بیت اللہ کے پاس ہم جا رہے ہیں اس کے اندر بھی بت رکھے ہوئے تھے، محبوبہ بت نکلے، ہم دل میں اس گھر کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں جہاں بت نہیں، تو ہمارے دل میں بھی کوئی اور بت نہ ہو، صرف اس کی توحید ہو، اس کی محبت ہو. توجہ نہیں فرمائی آپ حضرات. اب تو میں اپنے نصیب کوئی اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جتنی مشکل سے مشکل بات کر لوں آپ کے اوپر سے گزر جاتی ہے، آپ کو کچھ سمجھ نہیں آتی. لیکن آپ کیا کریں، جتنا نیچے آ کے بات کریں تب بھی سمجھ نہیں آتی، ہائی لیول کی تو ویسے ہی سمجھ نہیں آتی آپ. اب یہ مجمع ہوتا کوئی فرید کی نگری میں، کوٹ مٹھن کی وادی ہوتی، بیٹھے فریدی ہوتے اور پھر عشق کی بات کرتا، پھر میں دیکھتا کہ کیا ہوتا ہے. آپ کو کچھ نہیں ہوتا. وہ پتھر تھا یار کے قدم آئے تو واجد میں آ گیا، محبوب نے قدم رکھا، فرمایا ٹھہر جا، تجھے نہیں پتا تیرے اوپر ایک نبی تیرے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید کھڑے ہیں. مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ الرحمہ نے کہا وہ پہاڑ پر لرزا نہیں، پہاڑ کو قدم یار کا بوسہ لینے سے واجد طاری ہو گیا ہے. آج یار کے قدمین شریفین کا بوسہ لیا جائے. فرمایا جو صوفیاء کے واجد پر اعتراض کرتے ہیں ان کو دیکھ لینا چاہیے، قدم یار کا لگے پتھر پہ واجد طاری ہو جاتے. تم تو انسان ہو، تم تو انسان ہو. عزیزان محترم، تندرست ہونا، اللہ کرے عقیدہ بھی تندرست ہو اور جسم بھی تندرست، ذات راہ کا مالک ہونا. اگر کوئی بندہ خدا کے پاس جا رہا ہے، میں نے کہا نا یہ 3 ہے، سفر آخرت بھی ہے، سفر عشق بھی ہے اور پاکوں کی ادائیں بھی ہیں یہ حج. اچھا کوئی آخرت میں جا رہا ہے تو کیا کرے گا؟ وہ عمل ساتھ لے کے جائے گا یا خالی جائے گا؟ ساتھ لے کے جائے گا. تو جب اللہ کے گھر میں جا رہا ہے عمل ساتھ ہوگا، تو جب اللہ کے پاس جانا ہے تب بھی کچھ ساتھ ہونا چاہیے. اب یہ راتوں کے جگراتے بھی ہونے چاہیے، تہجد کی آہو سحر گاہی بھی ہونی چاہیے، درود و سلام کی کثرت بھی ہونی چاہیے. آپ کہتے ہیں
جی ہم کالج میں پڑھتے ہیں اور کالج یونیورسٹی کا اصول یہ ہے کہ حاضری پوری کرو گے تو داخلہ ملے گا، حاضری پوری کرو گے داخلہ ملے گا۔ بھائی تو نے پیپر کیوں نہیں دیے؟ جی میری حاضریاں پوری نہیں تھی، میں رہ گیا۔ کہا اگر جنت میں جانا ہے تو حاضریاں 5 پوری کرنی ہوں گی۔ قانون یہ ہے حاضری پوری ہوگی تو داخلے سے کوئی نہیں روک سکتا، حاضری کم ہوگی تو پھر مسئلہ بنے گا۔ حاضری پوری کیا کرو، زاد راہ ہونا چاہیے، زاد راہ ہونا چاہیے۔ عزیزان محترم، ان تمام شرائط کا حج کے مہینے میں موسم حج میں پایا جانا ضروری ہے۔ اب یہ ساری شرائط ہوں، جگراتے بھی ہوں، شب بیداری بھی ہو، اس کی رضا بھی ہو، ساری شرائط پائی جائیں تو پھر وہاں جایا جاتا ہے۔ اور اگر یہ ساری شرائط پائی جائیں پھر اللہ کی بارگاہ میں جائیں تو اس کی لذت ہی کچھ اور ہوگی، شرمندگی سے بچ جائیں گے، شرمندگی سے بچ جائیں گے۔ عزیزان محترم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، 3 کام حاجی نہیں کرے گا۔ ویسے تو ہر گناہ کا کام ترک کر دے، لیکن اس کے ساتھ 3 باتوں کا خیال رکھے گا۔ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، بد نگاہی سے بچے گا۔ کہاں جا رہا ہے؟ بولیے، حج پہ جا رہا ہے، اللہ کے گھر میں جا رہا ہے۔ اللہ کے گھر پہ جانا ہے تو کہا کیا کرنا ہے؟ 3 باتیں چھوڑ کے آنا۔ جنت تمہاری ہے، بد نگاہی نہ کرنا، اعلانیہ گناہ نہ کرنا، لڑائی جھگڑا نہ کرنا۔ کہاں جا رہے ہو؟ بولیے بولیے، اللہ کے گھر میں جا رہے ہیں، 3 کام چھوڑ دیں۔ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، میرے گھر میں آنے کے لیے 3 کام چھوڑ کے آنا، جنت تمہاری۔ تو یار جب اس کے گھر میں جانا ہے تو کام 3 چھوڑ دو، جنت میں جائے گا۔ جب اس کے پاس جانا ہوگا یہ 3 کام آج ہی چھوڑ دو، پھر دیکھو کہ جنت میں کیسے داخلہ ملتا ہے۔ یہ اسرار و رموز ہیں حج کے، جن کو میں نے غلطی کی چھیڑ تو دیا ہے، اب آپ ساتھ چل ہی نہیں رہے، آپ کو پتہ ہی نہیں چل رہا میں کیا کہہ رہا ہوں۔ ادھر تو ویسے ہی حالات عجیب ہے، پتہ نہیں بیٹھے بھی ہیں کہ زندہ بھی ہیں کہ پردہ فرما چکے ہیں۔ تو فرمایا کہ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، تو جب خدا کے گھر میں جانا ہے 3 باتیں چھوڑ کے جانا، حج مبرور کا ثواب ملے گا۔ حج مبرور کی جزا کیا ہے؟ جنت ہے۔ تو جب خدا کے گھر میں جانے کے لیے ان 3 چیزوں کو چھوڑنا لازمی ہے، تو جب خدا کے پاس جانا ہے تو بدرجہ اولا لازمی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دانا بہلول بازار کے اندر بیٹھا زاروں قطار رو رہا ہے۔ کسی نے پوچھا بہلول کیوں روتا ہے؟ کہا یہ راز کی باتیں ہیں، تم نہیں سمجھتے۔ اگلا دن ہوا تو قبرستان میں بیٹھا رو رہا تھا۔ کسی نے پوچھا دانا بہلول کیا بات ہے؟ کل بازار میں رو رہا تھا، آج قبرستان میں رو رہا ہے، وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا جب میں گیا میں نے ایک طرفہ تماشا دیکھا، میری نگاہ بڑی دور چلی گئی، میں نے اپنی باطن دل کی نگاہوں سے ایک بات دیکھی۔ جب میں بازار میں گیا اس کی رحمت پکار رہی تھی، ہے کوئی میری رضا کا طلبگار، ہے کوئی میرے قرب کا طلبگار، ہے کوئی معافی کا خواستگار، ہے کوئی جنت کا طلبگار، ہے کوئی اللہ کے دیدار کا طلبگار؟ آ جاؤ، لوٹ آؤ، توبہ کر لو، اللہ کی رحمتیں تمہیں اپنی دامن میں لے لیں گی۔ مگر یہ بازار میں مشغول تھے، اس طرف توجہ نہیں کر رہے تھے۔ آج قبرستان آیا ہوں، یہ مر گئے، لوگوں نے منہ چھپا کر قبرستان میں لے آئے، آج یہ قبر میں رو رہے ہیں، کہتے تو راضی ہو جا۔ وہ کہتا اب نہیں، وہ کل وقت تھا تم مجھے راضی کر لیتے، کل بازار میں وہ راضی ہونا چاہتا تھا، یہ کرنا نہیں چاہتے تھے، آج قبرستان میں آئے ہیں یہ راضی کرنا چاہتے ہیں، وہ ہونا نہیں چاہتا۔ کہتے کل بازار کی کیفیت دیکھ کے رو رہا تھا، آج قبرستان کی کیفیت دیکھ کے رو رہا ہوں۔ تو بات یہ ہے کہ آج لوٹ آؤ اللہ کی بارگاہ میں، آج توبہ کر لو اللہ کی بارگاہ میں۔ یار یہ جو اللہ سے جتنا محبت کرتا ہے، جتنا اللہ کے قریب ہوتا ہے، اتنا خوف ہوتا ہے۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حج کی کہانی میں تمہیں سناتا ہوں۔ آپ حج کے لیے چلتے ہیں، ذوالحلیفہ کے مقام پر آپ نے احرام باندھا، احرام باندھنے کے بعد زارو قطار روتے ہیں، گریہ زاری فرماتے ہیں، ایک عجیب کیفیت ہو جاتی ہے اور کہتے لبیک اللہم لبیک، گریہ تاری ہے، زارو قطار رو رہے ہیں، ابھی پورا تلبیہ مکمل نہیں ہوا، سواری سے گر جاتے ہیں، زمین پہ آ جاتے ہیں، سارے
مٹی نے آپ کے دامن میں پناہ لے لی، سارے مریدین شاگرد ساتھ ہیں، حضور والا یہ کیا معاملہ ہے؟ پھر ہوش میں آتے ہیں، پھر کہتے ہیں لبیک، پھر بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ جو ساتھ ساتھی ہیں وہ بتاتے ہیں ہم نے پوچھا ہے امام زین العابدین، آپ حضرت امام حسین پاک کے صاحبزادے ہیں، مولا علی کے پوتے ہیں، خاندان نبوت کے عظیم فرد ہیں، آپ کیوں روتے ہیں؟ فرمایا مجھے ڈر ہے میں کہوں اے اللہ میں حاضر ہوں، وہ کہیں لا لبیک نہ کہہ دے، میری حاضری کو نہ ٹھکرا دے۔ تو جب زین العابدین امام حسین کا لخت جگر اس عالم میں ہے کہ پتہ نہیں لبیک کا جواب کیا ملتا ہے، ہم تو لبیک بھی کہیں توجہ بھی نہ کریں، پھر کہیں ہم کامل حاجی ہیں، ہمیں ابھی ضرورت ہے کہ عشق والوں کے دامن میں جائیں، پتہ چلے ایمان کے روح کی ایمان کی روح کیا ہوتی ہے اور حج کی اصل کیا ہوتی ہے۔ فرمایا حضرت امام زین العابدین گر جاتے ہیں اور فرمایا جب تک حاجی کب تک تلبیہ پڑھتا ہے؟ جب اس نے نیت کی لبیک اللہم لبیک پڑھتا رہے گا، مینا میں گیا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، اور لبیک کی تلبیہ کی شان یہ ہے، محبوب نے فرمایا جب کوئی لبیک شروع کرتا ہے، جہاں سے گزرتا ہے مکان اس کے لیے دعا کرتے ہیں، پتھر اس کے لیے دعا کرتے ہیں، حجر اس کے لیے دعا کرتے ہیں، زمین اس کے لیے دعا کرتی ہے۔ جہاں سے حاجی لبیک کہتا ہوا گزر جاتا ہے وہاں پر عذاب اللہ کا نازل نہیں ہوتا، بلائیں نہیں آتی، مصیبتیں نہیں آتی۔ اور اگر وہ لبیک کہتا کہتا اس کی زندگی نے اس کے ساتھ وفا کی ہے، رات کا سورج جیسے ڈوبتا ہے ادھر سے سورج ڈوبتا ہے، ادھر سے حاجی کے یہ تلبیہ کی وجہ سے گناہوں کا سورج ہمیشہ کے لیے ڈوب جاتا ہے، اللہ اس کو معاف کر دیتا ہے۔ لبیک اللہم لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں۔ تو کتب تصوف کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ ایک شخص تھا، وہ خانہ کعبہ میں گیا بیت اللہ شریف کے سامنے۔ ہاں میں عرض کر رہا تھا کہ تلبیہ کب تک ہوتی ہے؟ تلبیہ جب حاجی احرام باندھ لیتا ہے نا، اس وقت سے لے کر جمرات تک جانے تک تلبیہ پڑھنی ہوتی ہے۔ جب آپ پہلے دن مینا گئے تلبیہ، عرفات گئے تلبیہ، مزدلفہ آئے تلبیہ، مزدلفہ سے نکلے تلبیہ۔ یہاں میں ایک علمی بات کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ لوگوں کو سمجھ میں آ جائے۔ جا رہے ہیں شیطان کو کنکریاں مارنے اور پڑھ رہے ہیں لبیک اللہم لبیک، یہ جو وہاں پہ کھڑے ہو کے گالیاں دیتے ہیں یا پتھر مارتے ہیں یا ایسی باتیں کرتے ہیں، ان کو تلبیہ پر غور کرنا چاہیے کہ ہم اللہ کا حکم مان کے، ہماری منزل وہی ہے، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ محبوب آپ اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب ان کو بتائیں یہ مینا جائیں، عرفات جائیں، مزدلفہ جائیں، جانا کس کے لیے؟ جمرات کو کنکریاں کس کے لیے مارنی ہے؟ یہ علامت ہے، عبادت ہے، اس کا حکم ہے، یہ وہ کھڑا نہیں ہوتا شیطان کہ اس کو کنکریاں مارنی ہوتی ہے۔ اب جا اس کے پاس رہے ہو لبیک اللہم لبیک، کہا جب وہاں قریب جانا ہے نا تلبیہ بند کر دینا، پھر تلبیہ نہیں ہوتی۔ تلبیہ پہلے دن جب کنکریاں مارنے کے لیے جمرات کے قریب جائیں گے تو تلبیہ بند ہو جائے گا، اس سے پہلے لبیک اللہم لبیک ہر جگہ۔ تو ایک بابا جا رہا تھا حج کے سفر میں، تو کعبے کے قریب گیا تو کہتے ہیں لبیک اللہم لبیک۔ عمرے کے لیے یہ ہے کہ جب آپ عمرے کے لیے جائیں بیت اللہ شریف سامنے ہو تلبیہ بند، لیکن وہ بیت کھڑا لبیک اللہم لبیک پڑھ رہا ہے۔ جب اندر داخل ہوتے تو بیت اللہ سے آواز آتی ہے لا لبیک لا لبیک لا لبیک لا لبیک۔ ایک نوجوان تھا، وہ بھی کوئی عارف ہوگا، صوفی ہوگا، عاشق ہوگا، کامل ہوگا، اکمل ہوگا، مکمل ہوگا، اس نے بھی سن لی کہ کعبے سے آواز آ رہی ہے لا لبیک۔ اچھا یہ بھی یاد رکھیں کوئی حرام کے پیسے سے حج پہ جائے تو جب بھی وہ لبیک کہے گا تو ہاتھ پہ غیبی سے آواز آتی ہے لا لبیک لا لبیک لا لبیک۔ اب وہ ایک بندے نے مجھے پوچھا کہ جب آپ یہ کہتے ہیں تفاسیر کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جتنی دفعہ جس نے لبیک کہا اتنی دفعہ کہے گا، تو پھر یہ حرام کے پیسے سے جائے تو پھر لا لبیک کیوں ہے؟ میں نے کہا بات آپ سمجھے نہیں، پیسہ رشوت کا بھی رزق ہے، پیسہ مزدوری کا بھی رزق ہے، لیکن مزدور کو فرمایا الکاسب و حبیب اللہ، محنت مزدوری والا اللہ کا دوست ہے، جو پیسے لے گا وہ حلال ہے۔ اور الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، یہ ہے جہنمی۔ اب جو جہنم کے راستے سے رزق لے گا وہ حرام ہے رزق، کوئی سمجھ نہیں آئی، ہے رزق ہے حرام، اور جو نبی کے راستے سے لے گا ہے رزق ہے حلال۔ تو جو جائے گا کہا اس نے بھی لبیک ہے، لیکن اگر وہ حلال کے پیسوں سے جائے گا اس کی حاضری مکمل ہوگی، حرام کے پیسوں جائے گا تو لا لبیک۔ اب ہوا یہ کہ جناب یہ لا لبیک کی آواز آ رہی ہے، نوجوان نے سن لی،
اس نے کہا بابا کیوں تو ایسے سر دردی کر رہا ہے؟ جب وہ نہیں مانتا اور لا لبیک کی آوازیں آ رہی ہے تو لبیک اللہم لبیک کیوں کرے؟ اس نے کہا بیٹے تجھے تو آج پتہ چلا ہے کہ یہ لا لبیک کی آواز آ رہی ہے، لیکن اتنا یاد رکھنا مجھے 17 سال ہو گئے ہیں، میں جب بھی آتا ہوں یہی آواز آتی ہے لا لبیک لا لبیک لا لبیک۔ تو نوجوان نے کہا بابا پھر تجھے ہر دفعہ آنے کی ضرورت کیا ہے، سر کھپانے کی ضرورت کیا ہے؟ بابے نے کیا جواب دیا؟ بابے نے کہا کیا سچا عاشق یہی ہوتا ہے کہ یار اگر اعراض کرے تو داڑھی چھوڑ دے؟ ہائے ہائے ہائے، توجہ نہیں کی آپ نے؟ کیا یہی عشق کہتا ہے کہ اگر یار بے توجہی کرے یا در سے دھتکار دے اور کہے چلا جا تو پھر کیا عاشق یہی ہوتا ہے داڑھی چھوڑ دے؟ ارے در کوئی اور ہو تو میں کسی اور در پہ جاؤں، داڑھی ایک ہے تو پھر کسی اور در پہ کیسے جا سکتا ہوں؟ میں در ہی ایک ہے تو کوئی کیا میں کہتا ہوں میں عاشق ہوں؟ تو آج سن رہا ہے، صوفیو سنو، تو آج سن رہا ہے کہ لا لبیک کہتا ہے، میں 17 سال سے سن رہا ہوں، لیکن اگر یار ناراض ہو تو در چھوڑ دو۔ در وہ چھوڑتے ہیں جن کے اور در ہوتے ہیں، میرا ایک ہی در ہے، میں کہاں جاؤں؟ نہیں سمجھ آئی؟ در وہ چھوڑتے ہیں، کتا وہ اپنا مالک کا در چھوڑتا ہے جہاں کہیں اور سے ہڈی ڈل رہی ہو، جو مرید اپنے پیر کا در چھوڑتا ہے اس کو کہیں اور سے ہڈی مل رہی ہے، چاہے وہ نفس کی طرف سے آ رہی ہو۔ جو حقیقی ہوتا ہے وہ بھوکا رہے تب بھی در نہیں چھوڑتا، وہ اس کو کچھ ملتا رہے جب بھی در نہیں چھوڑتا۔ در وہ چھوڑتے ہیں جنہوں نے حقیقت عشق کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ تو کہا یار اگر بے توجہ کرے تو کیا در چھوڑ دیا جائے؟ تو آج سن رہا ہے، 17 سال سے مجھے وہ یہی کہہ رہا ہے لا لبیک لا لبیک، در یہ کہ میں کہاں جاؤں؟ بس یہ کہنا تھا۔ ہاتف غیب سے آواز آتی ہے، او میرے بندے تیری پچھلی 17 سال کی حاضریاں بھی قبول، یہ بھی قبول، آگے بھی قبول۔ ایک بات یاد رکھنا، انا عند ظن عبدی بی، جیسا میرے اوپر کوئی گمان کر لیتا ہے میں ویسے ملتا ہوں۔ اگر تو نے یہ گمان کر لیا در یہی ہے میں نہیں چھوڑتا، وہ راضی ہو جائے گا میں راضی ہو جاؤں گا، اور جو در چھوڑ دے گا میں اسے کبھی راضی نہیں ہوں گا۔ جو بھی ہو میں تیرا کریم رب ہوں، میں جو بھی رویہ رکھوں میں تو کریم ہوں، مالک کو تجھے در نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اگر آپ کو آج یہ جملہ سمجھ آ گیا کہ اگر وہ بے توجہی کریں تو میں نے 5-7 بندے عزیز ہوٹل کٹھے کر کے احتجاج نہیں کرنا، کیوں جی نورانی صاحب؟ میں نے کوئی 5-7 بندے عزیز ہوٹل یا ڈیفینس میں کٹھے کر کے احتجاج نہیں کرنا۔ احتجاج وہ کرتے ہیں جن کی نظر میں اور در ہوتے ہیں۔ جس در پہ کوئی سر نہ جھکے اسے در نہیں کہتے، جس در پہ کوئی سر نہ جھکے اسے در نہیں کہتے، اور جو سر در پہ جھکے اسے سر نہیں کہتے۔ سمجھ میں آئیے کہ نہیں؟ اور یاد رکھیں حضرت مولا کائنات خیرات کر رہے تھے نا، تو لائن لگی ہوئی تھی لینے والوں کی۔ ایک بندہ صاحب ثروت تھا، صاحب دولت تھا، وہ بھی لائن لگ گیا۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ نے دیکھا تو فرمانے لگے ابا جی یہ تو صاحب ثروت ہے، غریب نہیں ہے، یہ آ گیا لائنوں میں اور یہ مانگنے لگ گیا۔ تو مولا کائنات نے فرمایا جو یہ روپ مانگنے والا ایک دفعہ دھار لینا، جو کہے میرے پاس کچھ نہیں، کچھ رہتا بھی اس کے پاس نہیں ہے، پھر اگر یہ اس کھاتے کا نہیں ہے جس میں لائن لگا اب آ گیا ہے نا تو آ گیا، پھر تو جو پھر در بدر ہو گیا تو وہ در بدر ہی رہے گا، اس کو پھر یہ در بھی نہیں ملے گا تو کوئی اور در بھی نہیں ملے گا۔ اس کی وجہ پتہ کیا ہے؟ جو انڈا مرغی کے نیچے رہتا ہے، سارے سو رہے، میں کیا سمجھاؤں؟ چلے بات ٹھیک ہے، ہو گیا دس۔ جو انڈا مرغی کے نیچے رہتا ہے نا اس سے چوزا پیدا ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ اور جو انڈا تھوڑا سا سائڈ پہ ہو جائے نا اس سے چوزا پیدا نہیں ہوتا، وہ انڈا ہو جاتا ہے گندا، اور پھر اس گندے انڈے کو اٹھا کے جتنا مرغیوں کے نیچے رکھو وہ گندا ہی رہے گا، کیونکہ گندے انڈے میں گندگی ہوتی ہے، زندگی ہوتی نہیں ہے۔ تو جو مرید پیر کے در سے سکپ ہو گیا وہ کہیں بھی جائے وہ گندا ہی رہے گا،
کیونکہ اس نے اپنا دامن در چھوڑ دیا ہے. جو اپنے یار کا در چھوڑتا ہے پھر گندے انڈے میں گندگی ہوتی ہے، زندگی نہیں ہوتی. عزیزان محترم، آخری بات اور تقریر ختم، کیونکہ ہر طرف نیند ہی نیند ہے. حضرت جنید بغدادی کا ایک مرید گیا، حضرت ابوبکر شبلی کا ایک مرید گیا. میں نے یہ سارے بزرگوں کے واقعات ملا کے پیش کر رہا ہوں. ان کا مرید حج کر کے آیا نا، پیر صاحب کے پاس گیا، کہنے لگا حضرت حج کر کے آیا ہوں. فرمانے لگے ماشاءاللہ الحمدللہ مبارک ہو، حج کر کے آئے ہو. مرید بڑا خوش ہوا، بھائی حضرت بڑے خوش ہو گئے ہیں. حضرت جنید بغدادی تھا، جنید بغدادی کا مرید ہو، ابوبکر شبلی رحمت اللہ علیہ کا مرید ہو، عام تو نہیں ہوگا، کم از کم ہمارے مریدوں جیسا نہیں ہوگا. جو حضرت جنید کی نظر کے سامنے بیٹھے، جنید وہ ہے کہ کتے پہ نظر پڑ جائے تو کتا بھونکنا بند کر دے، اور یہ بندے ہو کے اس کو پیچھے چھوڑ جائیں. نہیں سمجھ آئی آپ کو؟ اب ہوا یہ کہ جناب والا اچھا حج کر رہے ہو؟ جی حج کر رہے ہوں. فرمایا ماشاءاللہ مبارک ہو. اچھا یہ بتاؤ، جب تم گھر سے نکلے تھے تو یہ ارادہ کیا تھا میرے مالک آج تیرے لیے نکلا ہوں، آئندہ جب بھی تیرے لیے جانا پڑے گا گھر سے نکلوں گا؟ یہ نہیں کیا. اور میں اچھا اس کا مطلب ہے تم گھر سے نکلے ہی نہیں. اچھا یہ بتاؤ، جب تم وہاں کعبے پہنچے تھے، جب راستے میں تھے میقات آئی تھی؟ جی آئی تھی. احرام باندھا تھا؟ جی باندھا تھا. نیت کی تھی میرے مالک جس طرح اپنی پسند کا لباس اتارا ہوں، تیری پسند کی 2 چادریں پہن رہا ہوں، تو اب جب تک جیوں گا جس طرح آج میں نے اپنی پسند کا لباس اتار کے تیری پسند کا لباس پہنا ہے، اب زندگی میری ہوگی، پسند تیری ہوگی. یہ نیت کی تھی؟ جی نہیں کی تھی. اچھا احرام بھی نہیں باندھا. اچھا یہ بتاؤ، جب وہاں پہ 7 چکر لگا رہے تھے بیت اللہ شریف میں تو یہ تصور کیا تھا میرے مالک آج میرا جسم تیرے گھر کے چکر لگا رہا ہے، آئندہ میرا روح تیرے ایک ایک حکم کا چکر لگائے گا، طواف کرے گا. اچھا نہیں کیا، یہ بھی نہیں کیا. اچھا یہ بتاؤ، جب تم گئے تھے مینا میں ہے قربانی دینا، کیا تو نے مینا میں جا کے اپنے نفس کی خواہشات کو قربان کیا تھا؟ انہوں نے کہا نہیں، ہم تو لڑتے رہے، گدے نہیں ملے، خیمے نہیں ملے، فلاں شے نہیں ملی، ہم تو مسئلے میں مبتلا رہے، تو ہم قربان کیسے کرتے؟ اچھا اس کا مطلب ہے تم مینا نہیں گئے. اچھا عرفات گئے تھے؟ جی گیا تھا. وہاں عرفات کا معنی پہچاننا، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو پہچانا رب کو پہچانا. تو عرفات میں جا کے تو نے رب کو پہچانا ہے؟ اس نے کہا جی مجھے تو پتہ ہی آپ چل رہے عرفات کا معنی پہچاننا ہوتا ہے. اور اچھا تو اس کا مطلب ہے عرفات کی نہیں گیا. اچھا یہ بتا، جب تو شیطان کو کنکریاں مار رہا تھا، لمبا واقعہ مختصر کر رہا ہوں، تو نے یہ کہا تھا پہلی کنکری غیبت گئی، چگلی گئی، حسد گیا، شہوت گئی، لالچ گئی، بغض گیا، کینہ گیا. میں کہ نہیں، اس کا مطلب ہے تم نے جمرات پر بھی کنکریاں نہیں ماری. اچھا یہ بتاؤ، جب تو نے حلق کیا تو نے یہ کہا تھا میرے مالک آج تیرے راستے میں بال دے رہا ہوں، اگر ضرورت پڑی تو جان بھی دے سکتا ہوں؟ کہا نہیں. اچھا قربانی کے وقت یہ نیت کی تھی کہ جس طرح یہ میں تیری رضا کے لیے یہ دم شکرانہ دے رہا ہوں، آئندہ اپنی خواہشات نفس کو قربان کر دوں گا، حکم تیرا ہوگا، بات تیری ہوگی، مزاج تیرا ہوگا، جسم میرا ہوگا. بات تیری ہوگی، اتباع میں کروں گا، حکم تیرا ہوگا، اطاعت میں کروں گا. جی نہیں کیا. فرمایا اچھا اس کے مطلب قربانی بھی نہیں کی. اچھا جب طواف وداع کیا تھا تو نیت کی تھی میرے مالک آج سے میں سارے گناہوں کو وداع کر رہا ہوں، اب میں نیکی ہی نیکی کروں گا؟ کہا نہیں. کہا بیٹے شریعت کی بات پوری ہو گئی، تیرا فرض تو ادا ہو گیا، مگر تو روح حج تک نہیں پہنچا، اور جو روح حج تک نہ پہنچے اس کا اندر نہیں بدلتا. اندر بدلنے کے لیے حج کے ساتھ روح حج کرنا بھی ضروری ہوتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو حج اور روح حج کی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.